السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب بخیریت ہوں گے. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو کو آپ لوگوں نے بہت سراہا اور یقیناً انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مفید بھی رہی ہوگی اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. اگر کوئی چیز ایسی آپ کو لگتی ہے کہ وہ پوچھنے کے لائق ہے تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں. دوسرا یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی بہتری کے لیے اس پر کچھ مزید ویڈیوز بنا سکیں. بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی مفید جو ہے ویڈیوز ملتی رہیں. جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس پر جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ تو مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ کہا کہ تمہاری جو ویڈیو ہے اور جو تم تحریریں لکھتے رہتے ہو اس میں زیادہ تر بچوں سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ان کے متعلق ہی چیزیں زیادہ تم شیئر کرتے ہو. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں یہاں بات یہ رکھوں کہ ایکچولی جو چیزیں میں نے لکھی ہیں اب تک اور یہ ٹوڈلر روٹینز کے حوالے سے جو باتیں لاسٹ ٹائم جو کی تھیں اس میں بظاہر تو یہی تھا کہ ہم نے بچوں کو کس طرح سے سکھانا ہے، لیکن سکھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود سیکھنا چاہیے نا. سیکھنا پڑتا ہے، سیکھا ہوا ہونا چاہیے. آپ کو جب تک وہ چیز نہیں آئے گی آپ دوسروں کو کیسے سکھا سکتے ہیں. اور بچوں کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ سوالات بھی کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جب بچہ زیادہ سوالات کرے گا تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی تیاری اسی طرح کی رکھنی چاہیے. تو ایکچولی جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے ہمیں خود اپنے آپ پر لاگو کرنا پڑے گا سب سے پہلے. اس کے بعد ہی ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں گے. یہ تو ایک تذکیراً بات تھی. اصل میں جو آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی اور اس میں بھی ایک دو میرے دوستوں کی رائے آئی تھی، کمنٹ آیا تھا کہ کارٹونز کے حوالے سے یا اسکرین ٹائم کے حوالے سے. نو ڈاؤٹ یہ چیز ہے بھی اس طرح کی کہ اسکرین ٹائم کو ہم کس طرح سے کم کریں، کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. تو اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ پریشانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلی بات، کیونکہ پریشان اس چیز پر ہونا چاہیے جو آپ کچھ کر سکیں جس پر نا. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس اسکرین ٹائم کو، موبائل یوز کرنے کو، لیپ ٹاپ، کسی بھی قسم کی جو ڈیوائسز ہیں اس کے استعمال کو ہم کر ہی نہیں سکتے کم، کیونکہ اب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے. آپ دیکھ لیں کہ آپ موبائل پر کتنی ایسی ایپس ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں اور جو اگر یوز نہ کریں تو آپ مشکل میں آ جائیں گے. ہر جگہ پر مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یوز کرنا پڑتی ہیں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ آپ اس موبائل سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے، ٹھیک ہے. اور جب آپ یوز کر رہے ہوں گے تو ظاہر آپ بچوں کو کیسے منع کریں گے. اس کے لیے کیا ہے کہ ایک بات تو ہوگی کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اس کا متبادل دیکھنا ہے. اور وہ متبادل کس طرح کہ اگر ہم کر سکتے ہیں. اچھا، بڑے بچوں کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان کو ایسی چیزیں دکھانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو اس طرح کی چیزوں کو دکھانا چاہیے کہ جو لاجیکل ہو. ایسے کارٹونز دکھائے جائیں جس میں کوئی زیادہ ماردار نہ ہو، فکشن نہ ہو، اور اس میں کچھ لاجکس ہوں، اس میں کچھ سیکھنے کا عمل ہو، اس سے کچھ بچے سیکھیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کمپیوٹر سے زیادہ لگاؤ، ان کا رجحان ان کو دیں، ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ کمپیوٹر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. لائک سی ڈی روم ہے، اس میں کون سی ایسی ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ ان کے متعلق بتائیں. ان کو کس طرح سے کیبلز کیسے نکالنا ہے، کیسے ریموو کرنا ہے، کیسے اس کو انسٹال کرنا ہے، یہ بتائیں تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو.
اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے اور بڑے بچے ہیں ان میں جو ہے وہ ایم ایس آفس اور جس میں ورڈ ایکسل یہ چیزیں پاور پوائنٹ پہ کیسے کام کرنا ہے، پینٹ کے اوپر ان سے کہیں کہ وہ کام کریں، اور ایم ایس آفس کی جو ایکسل اور ورڈ ہیں ان کے کس طرح سے فارمولاز لگائے جاتے ہیں، کس طرح سے کون سی چیز کی جاتی ہے وہ ان کو پتہ ہے تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب ڈیزائننگ یا گرافک ڈیزائننگ اگر آپ تھوڑے کر کے آپ ان کو چیزیں بتا سکتے ہیں تو وہ بتائیے۔ اور چوتھی اور اہم ترین چیز جو میں آپ سے آج شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں میں شروع ہی سے یہ بات ان کے ذہن میں ڈالیں کہ ریسرچ جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج اگر ہم کوئی بھی چیز ہمارے ذہنوں میں یہ بن گیا ہے کہ جی جو ہے نا وہ خرید کے لے آتے ہیں اور استعمال کرنے لگتے ہیں، اس کے برعکس اگر ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ ان کے اندر جو ہے وہ سیلف میڈ کا جو عنصر ہے وہ پیدا کیا جائے، تو اس لیے اس کی بھی ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر ہم بچوں میں یہ چیز ڈالیں گے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کتنی اہم ہے، شروع سے ان کو ریسرچ کے متعلق بتائیں گے تو وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھنے لگیں گے اور وہ پھر آگے چل کے خود بھی اس کے متعلق سوچنے لگیں گے۔ جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو تدبر کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں اس دنیا میں، ہمارے آنے کا مقصد یہ سب کچھ چیزیں۔ آج ہم اتنے پریشان ہیں کووڈ کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے نہ کبھی سوچا، نہ ہم نے کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے اس کی ویکسین اس کے متعلق سوچیں سمجھیں، ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس کے متعلق سوچیں، اور جن لوگوں نے آج ویکسین بنائی ہے نہ صرف وہ اپنے ہم وطنوں کو، اپنے سٹیزنز کے لیے وہ مفید ہیں بلکہ وہ ایک اچھا خاصا زر مبادلہ بھی کما رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ جاتے جاتے کہنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اس میں بہت مفید معلومات پر منحصر مفید اور معلوماتی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے بلکہ بچوں کے حوالے سے بہت سارے دیگر جو ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، تو اس کو دیکھیں اور اپنی آراء سے ضرور ہمیں مطلع کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔